مفتی صاحب، جو چھوٹے بچوں کا انتقال ہوتا ہے ان کی روح کہاں رہتی ہے؟ مرنے کے بعد جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بالغ لوگ، تو ان کی روح کے تو دو مقام ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما سجین وما ادراک ما علیون، کہ ایک جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے علیین میں جاتی، جو برے بندے ہوتے ہیں ان کے سجین میں روح جاتی ہے۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی روح مرنے کے بعد جاتی کہاں ہیں اور رہتی کہاں ہیں؟ جو چھوٹے بچے، یعنی کہ چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے جو بلوغت تک پہنچنے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا، یعنی پیدا ہوتے کے ساتھ سے لے کر وہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائیں، یعنی کہ تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر تک نہ پہنچ جائیں، اس سے پہلے اگر کوئی انتقال کرتا ہے کوئی بچہ تو پھر وہ بچوں میں اس کا شمار ہوگا اور وہ بالغ میں اس کا شمار نہیں ہوگا اگر وہ بالغ نہیں ہوا تو ان کی روح کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی روح کو بڑے ہی خوبصورت اور اچھے طریقے سے ان کی روح کو بغیر کسی سختی اور زیادتی کے ان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے تو تکلیف تو محسوس ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوگی، کیونکہ ایک ناخن اگر ہم زیادہ کٹ جاتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، تو پوری روح جو کھنچ رہی ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں جیسے کہ ایک عام طور سے گناہگار بندے کو اور ان لوگوں کو ہوتی ہے، ایسی تکلیف ان بچوں کو نہیں دی جاتی۔ ان کی روح کو کھینچا جاتا ہے، کھینچنے کے بعد ان کی روح کو ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ایک نبی رہتے ہیں اور ایک نبی کی نگرانی میں وہ سارے بچے رہا کرتے ہیں، اور جو عالم برزخ میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک پارک سمجھ لیں، ایک خوبصورت ایک جگہ جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اس خوبصورت جگہ میں وہ سارے بچے رہا کرتے ہیں، اور وہ سارے بچے آپس میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، رہتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نبی کی سرپرستی میں رہتے ہیں، اور وہ جو نبی ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو مطلب کھلاتے ہیں، اور ان کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی معصوم بچے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اگر وہ مسلم ہوتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر وہ مسلم نہیں ہیں تو پھر وہ جو جنت ہوگی، جنت میں رہنے والے لوگوں کے خادم بن کر وہ لوگ بھی جنت میں، وہ بچے بھی جنت میں رہیں گے۔ تو بہرحال ان کو یاد آتی ہے گھر والوں کی نہیں آتی ہے، تو پھر یہ اپنے والدین کو، گھر والوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جب قیامت کے دن اپنے والدین سے ملیں گے تو اپنے والدین کو پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے والدین ہیں۔ اس کے علاوہ یہ معصوم جو بچے ہوں گے یہ قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش بھی کریں گے، اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اور جو بچپن کی حالت میں جو بچے انتقال کر گئے ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی سفارش پر، ان بچوں کے کہنے پر ان کے والدین کی بخشش فرمائے گا، اور ان کو یہ اجر و انعام ملے گا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ، ان کو اس کا صلہ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ کون سے والدین ہوں گے؟ وہ والدین ہوں گے جو ان پر کوئی مصیبت آئی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ امانت اللہ کی امانت تھی، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ان کو گمان خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اس پر رونا تو آتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، لیکن ایسی باتیں کرنا کہ اب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا، اب آسرا نہیں رہا، اب ہم کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، اللہ نے کوئی ہم ہی ملے تھے ہماری اولاد چھیننے کو، یہ ساری باتیں کفر کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ اجر و انعام نہیں دے گا جو کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر و انعام دے گا، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔